اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور کارساز ہے، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا انکار کیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا کہ انہیں قتل کر دو یا آگ میں جلا دو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر زندگانی دنیا میں باہمی محبت کا ذریعہ سمجھ کر ان بتوں کو اختیار کر رکھا ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور لوط نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی اور اطاعت کی، اور انہوں نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور انہیں نبوت اور کتاب ان کی ذریت میں قرار دے دی، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ دیا، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اور رازنی کرتے ہو اور اپنے مجمع میں برے کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ۔ پھر لوط نے کہا اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے اثناء گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ہم اس لوط کی بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ہیں، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی آمد سے رنجیدہ اور دل تنگ ہوئے، اور فرشتوں نے ان کی حالت دیکھ کر کہا کہ نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کے کچھ نشان باقی چھوڑ دیے ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بس ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو انجام کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ پکڑا اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ ہو کر گر گئے۔ اور ہم نے عاد و سمود کو بھی ہلاک کر دیا، اور یہ بات ان کے تباہ شدہ مکانات سے واضح ہو چکی ہے۔ اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو خوشنما کر کے پیش کیا اور انہیں سیدھے راستہ سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ اور ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور البتہ موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر و غرور کیا، حالانکہ وہ ہم سے آگے نکل جانے والے نہیں تھے۔ بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا، سو ان میں سے بعض پر پتھراؤ کرنے والی تیز آندھی بھیجی، اور بعض کو ہولناک چنگھاڑ نے آ دبایا، اور بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور بعض کو دریا میں غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سرپرست اور کارساز بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے جالے کا ایک گھر بنایا، اور یقیناً تمام گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش لوگ یہ حقیقت جانتے، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جس شے کو پکارتے ہیں بے شک اللہ اسے جانتا ہے، وہ غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم پیش تو سب لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، مگر انہیں سمجھتے صرف اہل علم ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے شک اس میں اہل ایمان کے لیے اس کی قدرت کی ایک نشانی موجود ہے۔